بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں انی کنتم من الظالمین، تو افا ان متا، تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس دیکھیں 1 2 3 تین مشدد لیٹر اکٹھے آ رہے ہیں، تو یہاں پر ہم نے 2 مرتبہ سواد کو پڑھنا ہے، 2 مرتبہ میم کو پڑھنا ہے، 2 مرتبہ دال کو پڑھنا ہے، کو چھوڑ دینا ہے، کاف کو اس میم کے ساتھ ملانا ہے، پھر اس میم کو نون کے ساتھ نہیں ملانا، اس میم کو ہم نے اوپر والی میم کے ساتھ بھی ملا کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر اس میم کو چھوڑ دیں گے، اس میم کو پڑھیں گے، اور اس میم کے اندر بھی 2 میم ہیں، ٹھیک۔ یہاں پر دیکھیں 1 2 3 4 4 لام اکٹھے آ رہے ہیں، اور یہاں پر ہم نے اس الف اور اس لام کو چھوڑ دینا ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الانبیاء میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ قرآن پاک کی سورہ نمبر 21 ہے اور پارہ نمبر 17 ہے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ یہاں پر دیکھیں یہ لاسٹ حرف کے اوپر شد آ گئی ہے، تو بہت سے لوگ آخری حرف کے اوپر شد جب آ جاتی ہے تو کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کس طرح پڑھنا ہے۔ یہاں پر آگے بھی دیکھ لیں، یہ دیکھیں یہ لاسٹ حرف کے نیچے زیر ہے، لیکن یہ بھی یا ہے اور دیکھیں یہ بھی یا ہے، تو یہاں پر وقف کس طرح کریں گے؟ اس آیات کو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ وقف کی صورت میں یا کے نیچے جو 2 زیر ہیں نا، ان دونوں کو آپ نے ختم کر دینا ہے، یا کو ہم کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے۔ یہاں پر ایک یا آلریڈی ساکن ہے اور دوسرا یا جو ہے ہم خود سے ساکن کریں گے، 2 یا ساکن اکٹھے ہو جائیں گے، سختی کریں گے، اور آگے دیکھیں طوا کا وقف ہے، وقف مطلق، تو یہاں پر ہم نے ہر حال میں وقف کرنا ہے، کس طرح؟ کل شیء حی۔ آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں بہت سے لوگ اس لفظ کو پڑھتے ہیں افا ان متا، تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے ہجے کرتے ہیں، حمزہ زبر آ، فا زبر فا، افا، حمزہ میم زیر ام، میم تا زیر مت، تا زبر تا، افا ام متا۔ آپ نے یہ دیکھیں گول سرکل آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، یہ گول سرکل جب بھی الف کے اوپر آ جائے تو ہم اس الف کو نہیں پڑھتے۔ اس گول سرکل کا مطلب ہی ہے کہ جب یہ کسی حرف کے اوپر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس حرف کو نہ پڑھیں۔ ایک تو ہم یہ حرف چھوڑ دیں گے، اور دوسرا ہم نے اس نون کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ کیوں چھوڑنا ہے؟ کیونکہ آگے دیکھیں میم جو ہے وہ مشدد ہے، تو مشدد لیٹر کے اندر ایک حرف ساکن ہوتا ہے، دوسرا حرف جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ متحرک، تو یہاں پر میم کی پاور نون کی نسبت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ جزم والا ایک ہی حرف ہوتا ہے، مشدد جو حرف ہوتا ہے نا اس کے اندر 2 حروف ہوتے ہیں، تو جب بھی ساکن اور مشدد لیٹر اکٹھے آ جائیں تو ہم نے جو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے وہ ساکن حرف کو چھوڑنا ہوتا ہے، مشدد کو پڑھنا ہوتا ہے، کس طرح؟ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں اس جگہ پر ہم وقف کس طرح کریں گے؟ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ۔ یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ الف کو چھوڑ دیں گے، با کو لام سے ملائیں گے، با لام زیر بل، واو حا زبر وح، یا زیر جی، بالوحی، اور وقف کی صورت میں بالوحی، واو حا یا زبر وحی، بالوحی۔ اور یہاں پر دیکھیں 1 2 3 تین مشدد لیٹر اکٹھے آ رہے ہیں، تو یہاں پر ہم نے 2 مرتبہ سواد کو پڑھنا ہے، 2 مرتبہ میم کو پڑھنا ہے، 2 مرتبہ دال کو پڑھنا ہے، کس طرح پڑھیں گے؟ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ، اس کے ہجے کرتے ہیں، یا سین زبر یس، میم زبر ما، یسما،
عین صاد پیش عس صاد میم پیش سم میم دال پیش مد دال پیش دو یسمع الصم الدع۔ یہاں پر دیکھیں دال سے پہلے الف ہے اور لام ہے، ان دونوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ قرآن پاک میں میم مشدد جب بھی آ جائے تو اس کو ہم غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہاں پر آپ نے غنّہ کرنا ہے۔ اور عین کے اوپر دیکھیں تو بڑی مد ہے، اس کو آپ نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ عین الف مد زبر آ حمزہ زبر آ ولا يسمع الصم الدعاء۔ آگے آ جائیں، یہاں پر دیکھیں اس نون کے اوپر دیکھیں چھوٹی سی میم ہے اور آگے دیکھیں الف کے اوپر یہ جزم آ رہی ہے۔ ان دونوں کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بأسکم، یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس میم کو چھوڑ دینا ہے، کاف کو اس میم کے ساتھ ملانا ہے، پھر اس میم کو نون کے ساتھ نہیں ملانا، اس میم کو ہم نے اوپر والی میم کے ساتھ بھی ملا کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر اس میم کو چھوڑ دیں گے، اس میم کو پڑھیں گے، اور اس میم کے اندر بھی 2 میم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر کتنی میم اکٹھی ہیں؟ 1 2 3 4، 4 میم اکٹھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کس طرح پڑھیں گے؟ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، جب بھی الف کے اوپر جزم آ جائے تو آپ نے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بَأْسِكُم لکھی ہوئی ہے آیات کریمہ، کیا ہے؟ آیات کریمہ۔ کس طرح پڑھیں گے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں انی کنتم من الظالمین، تو یہ انی کنتم نہیں ہے، یہ ہے انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ آیات ہے جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو آپ نے وہاں پر یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا جو مسلمان کسی بھی ضرورت اور پریشانی کے وقت مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ تو لہٰذا جو بھی ہمیں پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، تو آپ نے اس آیات کو ضرور پڑھنا ہے۔ اور آگے دیکھیں اس آیات کے بعد دیکھیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں 2 نون اکٹھی ہیں، تو کس نون کو پڑھنا ہے؟ یہاں پر دیکھیں دونوں نون کو ہم نے پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ نون پیش نو جیم لام زیر جل، نو جل مؤمنین۔ یہاں پر دیکھیں اس آیات کا ترجمہ ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، بس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں غم سے نجات دی اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں تو 90% لوگ اس آیات کو پڑھتے وقت غلطی کر جاتے ہیں۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں 3 تشدید اکٹھی آ رہی ہیں۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ یا وا زبر یو میم زبر ما، یوما نون طوا زبر نط واو سین زیر وس سین زبر سا، یوم نطوی السا میم الف مد زبر ما حمزہ زبر آ نطوی السماء کاف زبر کا طوا یا زبر طوی یا سین زیر یس سین زیر سی جیم لام زیر جل لام زیر لی قطوی السجلی للکتب۔ یہاں پر دیکھیں 1 2 3 4، 4 لام اکٹھے آ رہے ہیں اور یہاں پر ہم نے اس الف اور اس لام کو چھوڑ دینا ہے اور کیا کرنا ہے کہ اس یا کو بھی 2 بار پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ قطوی السجل للکتب یوم